جاؤ تو صحیح. حدیث میں آتا ہے مولا علی جس وقت حضور کے پاس آئے نا سیدہ فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے، تو روایت میں آتا ہے مولا علی کے اوپر چادر تھی، کمبل تھا، آدھا زمین پہ گھسیٹ رہے تھے، آدھا آپ کے کندھے پر تھا. اس حالت میں مسجد میں آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی آؤ، علی آؤ. جناب سیدنا مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کا سوال کروں آپ سے، فاطمہ کا سوال کروں آپ سے. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو کر رہا ہے سوال. ابھی تو نہیں اگلی تھی سبحان اللہ میں آپ کو کیا سناؤں. دیکھو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، صبح کی میں یہ چوتھی تقریر کر رہا ہوں. بولنے نال کوئی بندہ نہیں مردا، جب مردے ہوندے تو سارے مولوی انہوں فوت خدا ہوندے. بولو خدا کے لیے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں اور حضور نے فرمایا بتا تجھے تیرا مشیر کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے مشیر کا نام ابو بکر ہے. یا رسول اللہ میرے مشیر کا نام عمر ہے. حضور نے فرمایا تیرے ساتھ تو نے مشورہ کیا ابو بکر اور عمر سے فاطمہ کے رشتے کے بارے میں، میرے ساتھ مجھے مشورہ آیا قدرت کا. فرمایا رب فرماتا ہے پیارے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے علی سے کر دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے نکاح. اب نے فرمایا علی پھر تیاری کرو، تیاری کرو. یا رسول اللہ میں فقیر بندہ ہوں، فقر پسند کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. یا رسول اللہ سواری ہے وہ بیچ دوں؟ فرمایا وہ نہیں بیچ. اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ تلوار ہے؟ فرمایا وہ تو جنگ پہ لے کے جاتا ہے. یا رسول اللہ ایک زیرہ ہے، ایک زیرہ جنگ میں پہنتے ہیں نا وہ زیرہ. یا رسول اللہ وہ حضور نے فرمایا ہاں وہ بیچ دو. یا رسول اللہ چلو بیچ دو. فرمایا ابھی جا، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، بنوا نہیں سکتا. حضور نے فرمایا علی پیارے ابھی جا، یہ زیرہ پہ اتار ابھی جا. یا رسول اللہ کدھر؟ فرمایا ابھی جا گاہک اچھا لگے گا، زیرہ بیچ دے گاہک اچھا لگے گا. جناب مولا علی فرماتے میں جلدی سے گھر آیا، اپنی زیرہ اٹھائی، میں نے کندھے پہ رکھی، مدینہ شریف کے بازار کی طرف گیا. ابھی میں مڑا ہی تھا کہ جا کر بازار میں اعلان کرتا ہوں میں زیرہ بیچ رہا ہوں، جس نے لینی ہے وہ لے لو. حضرت مولا علی فرماتے جیسے بازار کی طرف میں نے مڑا، آگے سے جناب سیدنا عثمان غنی آ رہے تھے. جناب عثمان غنی تشریف لا رہے تھے. کہہ رہے پیارے علی کدھر جا رہے ہو؟ زیرہ پہن رکھے، کہیں جنگ پہ جانے کا ارادہ ہے؟ کہ جنگ ونگ تو کوئی نہیں کرنی، یہ زیرہ بیچنی ہے. کیوں بیچ رہے ہو زیرہ؟ یہ تو جنگ میں کام آتی ہے. فرمایا کام آتی ہے مجھے پتہ ہے، مگر اب حکم ہے کہ بیچوں. کیوں؟ کہا میں شادی جو کروں کس سے؟ کیا پیارے علی کہنے لگے اے پیارے عثمان حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھے. تو پیارے علی عثمان غنی فرمانے لگے تو بازار میں جا رہے ہو زیرہ بیچنے؟ ہاں بیچنے. کتنے کی ہے بھلا؟ مولا علی فرماتے ہیں یہی زیادہ بکی تو 20-25 درہم. 20 تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے پیارے علی زیرہ تیری اور تبیاں پنیاں بھی، زیرہ تیرے سینے کو چومتی رہی ہو اور 20-25 روپے کی نہیں یہی نہیں. کہا پھر کتنے کی ہوگی؟ فرمایا اگر تو بیچے نہ بیچے تو میں تمہیں اس کے 400 درہم دوں گا. کتنے دوں گا؟ 400 درہم دوں گا. آپ کہہ رہے یار عثمان مذاق کرتے ہو ہے، اتنا سیریس مذاق عثمان تو تھوڑی کرے گا. فرمایا لا زیرہ یہ لو 400 درہم. لے لیا. حضور نے فرمایا بتا زیرہ بکی؟ یا رسول اللہ جی بکی. کیسا گاہک لگا؟ یا رسول اللہ بہترین. یا رسول اللہ سپر گاہک لگا ہے. حضور نے فرمایا کتنے کی بیچنا چاہتے تھے؟ یا رسول اللہ ایڈیاں پنیاں. فرمایا گاہک نے کتنے کی خریدی ہے؟ یا رسول اللہ 400 کی. ادھر جناب سیدنا حضور نے فرمایا جاؤ پھر شادی کی تیاری کرو. مولا علی نے گھر میں جا کے شادی کی تیاری شروع کر دی، دوستوں کو دعوت دی. ہم کہتے ہیں وہ صحابہ پہ بک بک کرنے والوں علی کے پہلے براتی تو گنو. علی کے براتیوں کو تو بتاؤ کون تھا. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑی عقیدت سے کہہ رہا ہوں،
جس وقت مولا علی اپنے گھر سے دولہا بن کر نکلے تھے، حضور برات میں نہیں تھے، حضور تو اپنے گھر تھے، حضور تو بیٹی والے تھے۔ جناب مولا علی کے جو قریب ترین دائیں بائیں کون تھے، وہ کون ہے؟ او مفتی احمد یار نہیں، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ کیسا منظر کہتا ہے کہ فرمایا دولہا بن کے درمیان میں علی تھا، دائیں میں ابوبکر تھا، بائیں میں وہ عمر تھے۔ فرمایا نبی کے صحابہ براتی بن کے جا رہے تھے، برات جا رہی تھی مسجد نبوی میں، مسجد نکاح ہوا کس کا؟ پڑھایا کس نے؟ لو بھائی یہ روایت میں سنا رہا ہوں، مگر سن لو، قدر کرنا، محبت کرنا۔ آج بیٹی ایک حق مہر جو شرعی طور پر دیا، حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا اے میری فاطمہ تیرا حق مہر کیا ہے؟ بیٹی کا حق ہوتا ہے نا، وہ مانگ سکتی ہے، اب وہ حق مہر نہیں لے، حق مہر اگر کا نہیں، اللہ فرمایا اے میرے آقا اگر میں جو مانگوں گی مجھے ملے گا، پھر جو میں فاطمہ مطالبہ کروں گی حق مہر میں وہ ملے گا؟ فرمایا بیٹی منہ سے نکال، کیا چاہتی ہے؟ فرمایا تو پھر حق مہر کون دے گا؟ جبریل امین آ گئے میرے مصطفیٰ کے پاس، ایک کہے گا جی روایت ضعیف ہے، اور میں نے کہا روایت ضعیف ہے، عقیدہ تمہارا ٹھیک ہے نا، ہم ماننے والے ہیں۔